बलूचिस्तान में वो रेशो पंजाब सिंध जो कि बड़े सूबे हैं पर पर्सन के हिसाब से वो 2 गुना से भी ज्यादा है सर। इसमें जो इनको पैसे मिलते हैं उसमें सर 90%, 91% जो है वो सिर्फ वफाक उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सर ये जो दहशतगर्द हैं, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे, बैंक्स पे क्यों करते हैं? बैंक किसका है? आम आदमी के वहां सहूलत के लिए है। स्कूल या हॉस्पिटल किस लिए? ये जो हाईवेज हैं इनके पुल उड़ाना, हाईवेज ब्लॉक करना, इसी तरह रेलवे जो है उस रेलगाड़ियों को अगवा करना, ये सारे काम तो सर किसी एलीट तो इसमें नहीं, आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी, तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है? फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानियां नहीं बना सकते। और इस बयानिए के साथ इसमें एक मिसिंग पर्सन है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से बहुत नीचे मिसिंग पर्सन इन परसेंटेज हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मिसिंग पर्सन्स का जो इंटीरियर में उसका एक कमीशन है सर, वो 2,500 से भी कम है। 25 हर बात पे कह देना कि कोई एजेंसी उठाती है, खुद आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, खुद आप जानबूझ के किसी क्राइम की वजह से रूपोश हो जाएं। सर गुजारिश है ये मिसिंग पर्सन्स का बयानिया को जोड़कर, उसके बाद ये महरूमी के बयानिए को जोड़कर ये बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस वक्त जो सवालात इधर उठाए गए, सबसे पहले कहा गया जी कि वजीर दाखिला क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैं ऑपोजिशन लीडर को कहूँगा कि उन्होंने वो फुटेज और वो नहीं देखी। वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी वो वजीर थे जो जब ये सब कुछ वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था वो कोयटा पहुँचे। जब लोग ये कह रहे थे कि कोयटा गैर महफूज है, कोयटा पर किसी का कब्जा है, और खुसूसन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिसने एक टाइम पर वो मई वाली जंग में कराची और लाहौर पे भी दिखा दिया था कि कब्जा कर लिया, उसी तरह वो कह रहे थे कि कोयटा में उसके ऑपरेशन की निगरानी भी की, उसके गली मोहल्लों में गए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े नजर आए। तो वजीर दाखिला अपनी वजारत दाखिला का काम प्रायोरिटी पे रखते हैं, और ये दौरा तो इस दौरान हुआ। इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा दफा वजीर दाखिला ने अपना हार्डन दी स्टेट, काउंटर टेररिज्म और बलूचिस्तान के मसाइल पर बातचीत के लिए खुद वो जाते हैं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी दाखिला समेत हमारे अफसरान खुद जाते हैं, उन्हें बुलाने की बजाय। उसके बाद सर कहा गया कि वजीर आजम क्यों नहीं गए। सर गुजारिश ये है, वजीर आजम और CDF कोई अहम इशू हो, जाफर एक्सप्रेस हुआ, सर अगले दिन फौरी तौर पे गए। तमाम वो क़यादत यहां से अभी सवाल उठाया कि क्यों लोगों को इकट्ठे नहीं बिठाते। सर सबको इकट्ठे बिठाया, मैं भी उधर मौजूद था। हर एक को बोलने का मौका दिया गया, हर एक से पूछा गया, जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस या दूसरे सिक्योरिटी के मामलों में ठीक हो सकती थी उसका हुक्म दिया गया। और उसके बाद इसी हाउस में सर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई। सर मैं पुरानी बातें याद करवा के इस जो आज इत्तेहाद नजर आ रहा है उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन सर इसी हाउस में बड़ी जमात जिसका अपोजिशन लीडर भी है वो नहीं आए।
سر میں ایک اور بات دیکھیں، میری گزارش ہے، جس طرح اس کوئٹہ یا بلوچستان کے واقعات پہ اس دفعہ میچورٹی دکھائی ہے، سر ان کے اپوزیشن لیڈر نے جعفر ایکسپریس کو مذمت نہیں کی تھی. میں یہ بات میں نے بڑی ڈھونڈی ہے. سر اگر ان کیمرہ اجلاس ہے، سیکورٹی کس کے لیے ہے؟ آپ آئیں، آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں. جب سی ڈی ایف اور وزیر اعظم بلوچستان 2 دفعہ گئے، جب وہاں کی تمام پارلیمانی پارٹیوں کو بلایا، اگر کوئی ایک نہیں آئی تو وہ پی ٹی آئی تھی. باقی سب آئے، سب نے کھل کے بات کی. ابھی بھی سر یہ ہمارا پاکستان کا ایشو ہے، یہ ہم سب کا ایشو ہے. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں رول پلے کریں. سر اس کے بعد کہا گیا کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا. سر انٹیلیجنس جو سکسیس تھی اسی وجہ سے بچت ہوئی. اس حملوں سے پہلے، ان ایونٹ سے پہلے، جسے یہ بنا کر پیش کیا گیا کہ خدا نخواستہ ایک ہی ٹائم پر ایک سب کچھ کیا گیا، یہ مختلف اوقات میں سافٹ ٹارگٹس، مثلا کسی بازار، کسی منڈی، کسی بینک، کسی سکول حملہ کیا. جیسے سیکورٹی فورسز آتی تھیں یہ ادھر سے یا مارے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے، نہیں تو بھاگ جاتے تھے. اس میں سر انٹیلیجنس کی معلومات کی وجہ سے اس سارا کچھ ہونے سے پہلے اس سے پہلے 48 گھنٹے میں ہرنائی اور پنجگور میں نہ صرف 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے، گرفتار ہوئے، ایمونیشن پکڑا گیا، اور اس کے بعد انٹیلیجنس انفارمیشن ہونے کی وجہ سے ہماری سیکورٹی فورسز اتنی الرٹ تھیں کہ دیکھیں ایک شہادت بھی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن، یا میں نہیں کہہ سکتا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہیں ہونی چاہیے. مگر کل تک کے فگرز 177 دہشت گرد تھے، یہ صرف ہلاک. اس میں سے جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹ 30، میں اس کی پوری ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں. وہ تھے، اس میں سے سر 33 سویلینز تھے سر، 17 لا انفورسمنٹ کے جو اہلکار تھے، جس میں 10 پولیس کے، 6 ایف سی کے، 1 لیویز کا، 33 گوادر اور مکران کے مزدور تھے سر. سر قرآن پاک ان کی خواتین سر پہ رکھ کے یہ چیختی رہیں کہ میں بلوچ ہوں. یہ بلوچی کہہ کے بلوچ کو نہ مارو. انہوں نے یہ دہشت گردوں کی کوئی لسانی ایفیلیشن، کوئی مذہبی ایفیلیشن نہیں ہوتی. یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ صرف بہانہ، ایک سائڈ پر وہ ٹی ٹی پی داڑھی رکھ کر، مذہب کا بہانہ بنا کر، اور یہ داڑھی کے بغیر بی ایل اے، لسانیت کا بہانہ بنا کر وہی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کاروائی تیزی سے کرتے تو ڈھال کن کو بناتے ہیں؟ کسی صرف جو کوئٹہ کی منڈی میں دہشت گرد گئے، ان کی کلیئرنس کے لیے ٹائم اس لیے لگا کہ وہاں دکاندار، گاہک اور وہاں آڑتی تھے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو علیحدہ کرنا، ان کو اس کے بعد ٹیکل کرنا، نہیں تو فوری طور پہ. سیکورٹی فورسز نے جو کچھ ٹائم لگایا وہ اس احتیاط سے لگایا کیونکہ یہ چھپتے ہیں انہی بلوچ ماؤں، بہنوں اور بچوں کے پیچھے جن کے حقوق کا یہ بہانہ بنا کر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. سر یہ اس کے بعد کہا گیا کہ جی پاکستان میں ایک سائڈ پر کرکٹ ہو رہی تھی. سر یہی تو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ آپ کرکٹ بھی بند کر دیں، آپ میلے ٹھیلے بھی بند کر دیں، آپ دکانیں بھی بند کر دیں، آپ کاروبار بھی نہ چلائیں، آپ بلوچستان کا کاروبار ہو یا وہ پاکستان کا ہو وہ بھی نہ چلے، یہاں کوئی کھیل کوئی کچھ نہ ہو، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ انہوں نے ہمیں مفلوج کر دیا ہے. سر یہ ہم نہیں ہونے دیں گے.
الحمدللہ سر، ابھی پھر میں دوبارہ یہاں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ، جو نیشنل ایکشن پلان 2 ہے جس کے 14 نکات ہیں، اس کی ڈیٹیل بریفنگ پورے ہاؤس کی کمیٹی بنا کے رکھے. میں یہ تفصیلات دوں گا کہ کس صوبوں نے، وفاق نے اس دہشت گردی کے اختتام ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. الحمدللہ اس کے باوجود کہ ہم بدقسمتی سے ایک ہمسایہ ٹرین کرتا ہے، بھیجتا ہے، دوسرا ہمسایہ مشرق کی طرف انڈیا وہ انہیں فنانس کرتا ہے، اور سر کہتے ہیں انڈیا. سر ہمارے پاس وہ شواہد صرف یہ نہیں کہ وہ انٹرنیشنلی دیے، تسلیم کیے گئے. اسی لیے BLA ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہوئی ہے، اسی لیے TTP ہوئی ہے، اسی لیے. اور ہم نے کئی درجن شواہد افغانستان کی ٹریننگ کیمپوں سے لے کے وہاں کے لوگوں سے آنے جانے اور باقی، اور اسی طرح انڈیا کی. اور مجھے یہ بتائیے سر، جہاں پر سگنل نہیں ہے بلوچستان میں، وہاں کی فوٹیج انڈین ٹی وی پہ سب سے پہلے کیسے چل جاتی ہے؟ جیسے کرکٹ میچ کی براہ راست کمنٹری ہے، ایسے کسی ایونٹ کی کمنٹری ہوتی ہے. پھر AI فوٹیج چلائی گئی، پھر اس میں ایسی چیزیں دکھائی گئیں جو کہ جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں تھا. ایک پورا انٹرنیشنل بیانیہ بنانے کی کوشش. سر پوری دنیا نے پاکستان میں یہ ہونے والی اس دہشت گردی جو بلوچستان میں ہوئی اس کی مذمت کی. اگر کسی ایک ملک نے اس کی مذمت نہیں کی تو وہ انڈیا ہے. سر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن حقیقت بتائیں گے. خود دہشت گردی کا بہانہ بنا کر کہ جی ہم دہشت گردی سے بچنا چاہ رہے ہیں، انڈیا خود دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہی کام کرواتے ہیں. بہرحال یہ انڈیا، افغانستان ہو یا کوئی اور، پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی ہے، پہلے بھی امن لے کر آئے ہیں، اور ابھی بھی سیکورٹی فورسز اپنا حق ادا کر رہی ہیں. ہمیں پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہوگا. یہ جنگ جلد جیتی جائے گی جو ہم جیت رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.